پاکستان کی درسی کتب میں پڑھایا جانے والا نصاب مذہبی اقلیتوں کے لیے مشکلات اور تشویش کا باعث بن رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ اس میں موجود ہندو دشمنی پر مبنی مواد ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ دوسرے مذاہب کے خلاف نفرت پھیلانے والے نصاب کی تبدیلی ناگزیر ہے، اور یہ بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ ہم ایسے نصاب کے ذریعے نوجوانوں کی ایک ایسی کھیپ کیوں تیار کر رہے ہیں جو دوسرے مذاہب کے لوگوں سے نفرت کرے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی آبادی کا 3.5% غیر مسلموں پر مشتمل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہندو پاکستان کی آبادی کا تقریباً 1.5% ہیں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بسنے والے ہندو طلباء سے جب ایک سروے کے دوران پوچھا گیا کہ اسکول کالج کے زمانے میں درسی کتابوں میں ایسی کون سی باتیں تھیں جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بنی، تو انہوں نے ہماری درسی کتابوں کے کچھ اقتباسات دہرائے۔ ان اقتباسات کے مطابق تاریخ میں ہندوؤں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا تھا۔ کافر کا مطلب بتوں یا مورتیوں کی پوجا کرنے والا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہندو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ان ہندو نوجوانوں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد رواداری اور بھائی چارے کا ماحول دیکھا۔ دوستیاں اور محلے داریاں ہوں یا عیدین اور ہولی دیوالی کے تہوار، انہوں نے کم از کم ذاتی طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں میں کسی قسم کا کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ لیکن جب یہ طلبہ گھروں سے نکل کر اسکول اور کالج پہنچے، تب پہلی بار انہیں خیال ہوا کہ ان کے بیچ نفرت اور تعصب کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اور ان کے مطابق اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، خود ان کی درسی کتب ہے۔ صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد کے راجیش کمار، جو طب کے شعبے سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ سماجی کارکن بھی ہیں، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 11ویں اور 12ویں جماعت کی مطالعہ پاکستان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ کتاب انہوں نے کالج میں پڑھی تھی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر لکھا تھا کہ انسانیت دشمن ہندوؤں اور سکھوں نے ہزاروں بلکہ لاکھوں عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو انتہائی بے دردی اور سنگ دلی سے قتل کیا اور بے آبرو بھی کیا۔ راجیش کے مطابق ان رائٹرز کے ذہن میں پہلے سے ہی یہ طے تھا کہ سکھ اور ہندو انسانیت دشمن ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب کہیں فسادات ہوتے ہیں تو مارنے والے دونوں طرف ہوتے ہیں اور برابر کے قصوروار ہوتے ہیں۔ نوجوان ڈاکٹر راجونتی کماری اپنی 9ویں 10ویں جماعت کی مطالعہ پاکستان کی کتاب کا ذکر کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ اس کتاب میں ہندوؤں کو مسلمانوں کا دشمن بتایا گیا تھا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر لکھا تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مختلف تحریکوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیا، لیکن یہ اتحاد زیادہ دیر نہ چل سکا کیونکہ ہندوؤں کی مسلمان دشمنی اجاگر ہو گئی۔ راجونتی سوال کرتی ہیں کہ وہ خود ایک ہندو ہیں تو مسلمانوں کی دشمن کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میں مسلمانوں کے ساتھ پلی بڑی ہوں، میرے سارے دوست مسلمان ہیں، میں نے ان کے اور انہوں نے میرے تہوار ایک ساتھ منائے ہیں، تو ہماری دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ سن 2011 میں امریکی حکومت کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق کے مطابق پاکستانی اسکولوں میں پڑھائی جانے والی نصابی کتب ہندوؤں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے لیے تعصب اور نفرت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی اس ریسرچ کے لیے ملک بھر میں پہلی سے 10ویں جماعت تک پڑھائی جانے والی 100 کتابوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اسکولوں کا دورہ کر کے طلباء اور اساتذہ سے بات بھی کی گئی۔ تحقیق کے دوران نصابی کتب پاکستان میں بسنے والے ہندوؤں کی وفاداری ہمسایہ ملک انڈیا سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی طرح طلباء میں یہ تاثر جڑ پکڑتا ہے کہ غیر مسلم پاکستانی غیر محب وطن ہیں۔ نامور ماہر تعلیم ایچ نیر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں رائج درسی کتابوں میں ہندوؤں کے خلاف نفرت کا اظہار بالعموم ایک خاص پیرائے میں کیا جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تحریک پاکستان کی تاریخ بیان کرتے وقت 2 سیاسی پارٹیوں یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان اختلافات کو مسلمانوں اور ہندوؤں کی لڑائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہماری نصابی کتابوں میں ہندو ویلن بن جاتا ہے، جو شاید پاکستان کے قیام اور اس کے پیچھے موجود سیاست کو درست ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ ایچ نیر نصابی کتابوں میں ایک اور اہم مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک جانب ان کتابوں میں مسلم تاریخ اور تمدن کو نمایاں انداز میں پیش کیا جاتا ہے، وہیں ہندو تاریخ کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ مثلاً بر صغیر کی تاریخ اس خطے میں مسلمانوں کی آمد سے شروع کی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہندو حکمرانوں کا ذکر حذف کر دیا جاتا ہے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ڈائریکٹر ٹیکنیکل یوسف احمد شیخ نے بتایا کہ انہیں نصاب بیورو آف کریکولم کی طرف سے دیا جاتا ہے، جس کے مطابق کتابیں تیار کی جاتی ہیں۔ نصاب ملنے کے بعد ہم اپنے مصنفین کے پول میں سے رائٹرز کا انتخاب کر کے انہیں کتاب تیار کرنے کی ذمہ داری سونپتے ہیں۔ جب رائٹر کتاب لکھ لیتا ہے تو پھر ہمارے ایکسپرٹس اس کو جانچتے ہیں۔ آخری مرحلے میں بیورو آف کریکولم بھی کتاب پر نظر ثانی کرتا ہے۔ یوسف احمد شیخ کے مطابق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ بیورو آف کریکولم کی طرف سے دیے گئے نصاب کے مطابق کتابیں تیار کرنے کا پابند ہے اور طے شدہ دائرہ کار سے باہر نہیں جا سکتا۔ کالم نگار پرامنگی کا تعلق شکارپور سے ہے۔ انہوں نے انٹرمیڈیٹ میں مطالعہ پاکستان کی کتاب میں پڑھا تھا کہ تنگ نظری نے ہندو سماج کو مفلوج کر رکھا تھا، عورت کو کمتر مقام دیا گیا تھا۔ برا کے مطابق حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہندو مذہب میں تو دیویوں کی پوجا کی جاتی ہے، درگا ماتا اور کالی ماتا کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کے زمانے میں عورت اپنا آپ منوانے کی جو جدوجہد کر رہی ہے وہ تو ہر مذہب اور ہر معاشرے میں جاری ہے۔ یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے، ہر جگہ عورت اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ راجونتی کماری کتابوں میں قائم کیے گئے اس تاثر کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی ذاتی زندگی کا حوالہ دیتی ہیں۔
وہ کہتی ہیں کہ میری فیملی میں ہم 5 بہنیں ہیں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے والدین کا رویہ ہمارے ساتھ برا ہو. ہم سب بہنوں کو بہت عزت اور احترام دیا جاتا تھا. ہندو بیٹیوں کو گھر کی لکشمی کہتے ہیں کہ وہ برکت ہوتی ہیں گھر کی. راجیش کمار کے بقول دنیا کے تمام مذاہب بشمول ہندو مت انسانی حقوق اور برابری کی بات کرتے ہیں. جہاں تک ہندوؤں میں ذات پات کے نظام کا تعلق ہے تو وہ آج کے دور میں کم از کم پاکستان میں تو ختم ہو چکا ہے. اب یہ کاسٹ نہیں بلکہ کلاس کی تقسیم بن کر رہ گیا ہے. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ڈائریکٹر ٹیکنیکل یوسف احمد شیخ کے مطابق نصابی کتابوں کی اشاعت کے بعد ادارے کو طلبہ، والدین اور اساتذہ کی طرف سے آراء ملتی ہیں. اس فیڈ بیک کو جانچا جاتا ہے اور اگر کتابوں میں تبدیلیوں کی ضرورت ہو تو وہ بھی کر دی جاتی ہیں. چند سال پہلے ہمیں صوبہ سندھ میں رائج معاشرتی علوم اور مطالعہ پاکستان کی کچھ کتابوں پر مذہبی اقلیتوں کی طرف سے رد عمل ملا تھا. ہمیں بتایا گیا کہ ان کتابوں کے چند حصے غیر مسلموں کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں. اس کے بعد مذکورہ کتابوں پر نظر ثانی کی گئی اور قابل اعتراض مواد نکال دیا گیا. یوسف احمد شیخ کا دعویٰ ہے کہ سن 2017 میں پہلی سے 8ویں جماعت تک کی کتابوں کو تبدیل کر دیا گیا تھا، جبکہ اس سال 9ویں اور 10ویں کی کتابوں کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے. اگلے سال 11ویں اور 12ویں جماعت کی کتابوں پر نظر ثانی کی جائے گی. تھرپارکر سے تعلق رکھنے والے نوجوان صحافی سنجے مترانی کے نزدیک پاکستان میں ہندو بن کے رہنا نہایت مشکل کام ہے. وہ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ کاش ان کا یہ نام نہ ہوتا. اگر کوئی ایسا شخص ہماری جیسی کتابیں پڑھے جو پہلے کبھی کسی ہندو سے نہیں ملا تو یقیناً اس کے خیالات ہندوؤں کے بارے میں متعصبانہ ہو جائیں گے، اور یہ ایسا رویہ ہے جو پاکستانی ہندوؤں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. راجونتی کماری کے مطابق وہ بچے جو درسی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے نزدیک کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہی سچ ہوتا ہے. جو بچے دوسری، تیسری یا چوتھی جماعت میں ہیں انہیں کیا سمجھ آتا ہوگا کہ اصل تاریخ کیا ہے. انہیں جو محدود معلومات دی جاتی ہیں اس کی ہی بنیاد پر ان کے نظریات قائم ہوتے ہیں. وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہندو ہمارا دشمن ہے. برامنگی کے خیال میں بحیثیت قوم ہمیں اپنا رخ طے کرنے کی ضرورت ہے. ہر آنے والی نسل یہ کتابیں پڑھتی ہے اور ہندو دشمنی کو پروان چڑھاتی ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ہم نوجوانوں کی ایک ایسی کھیپ تیار کر رہے ہیں جو دوسرے مذاہب کے لوگوں سے نفرت کرے، یا ایک مضبوط اور متحد قوم تشکیل دینا چاہتے ہیں. سنجے مترانی سمجھتے ہیں کہ اگر نصاب میں نامور پاکستانی ہندوؤں اور ان کی کامیابیوں کا ذکر کیا جائے تو اس طرح نہ صرف ہندو طلبہ ان مضامین میں دلچسپی لیں گے بلکہ دیگر طلبہ کی آگہی میں بھی اضافہ ہوگا. اسی طرح قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں مدد ملے گی. بہت سی ایسی اہم پاکستانی ہندو شخصیات ہیں جن کا ذکر نصابی کتب میں نہیں ملتا. مثلاً جگن ناتھ آزاد نے پاکستان کا پہلا قومی ترانہ لکھا تھا لیکن ان کا نام کہیں نہیں ہے. ہمارے رائٹرز کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی لکھیں. ماہر تعلیم A.H. نیر کے مطابق یکساں قومی نصاب کی تیاری کے ساتھ پاکستان میں رائج درس کتب تبدیلی کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان نئی کتابوں میں تمام مذاہب کو یکساں اہمیت دی جائے اور تاریخ کا ہر پہلو طلباء کے سامنے رکھا جائے. ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو اصل تاریخ سے باخبر کرنا ہوگا. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ نصابی کتابوں کے ذریعے پاکستانی نوجوانوں میں رواداری، بھائی چارے اور برداشت کے رویوں کو فروغ دیا جا سکے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.